بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ڈاکٹر عبدالکریم عوان صاحب، میرے بھائی ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، ظفر ملک صاحب، فاروق فیصل صاحب یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایوب ناصر صاحب، یہاں لطیف شاہ صاحب، یعنی کم و بیش ساجد چودھری صاحب، یہ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جو طارق وارثی صاحب کو ذاتی طور پر جانتے ہیں. یہ ان کے ساتھ پوری رہے سائیں صاحب والے، یہ خاص طور میجارٹی ان لوگوں کی یہاں تشریف لائی ہے کہ جو کبھی کسی وقت طارق وارثی صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ میں نے کم و بیش سب سے زیادہ ہے ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. جاوید صدیق صاحب بھی تھے، ظہر صاحب یہ تھے کہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد ہو گئے. میں نوائے وقت میں 41 ایئر سروس میری رہی، جس میں نے سب سے زیادہ کام طارق وارثی صاحب کے ساتھ کیا. میں نے سب ایڈیٹر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا نوائے وقت میں. ویسے تو میں نے رسالت سے اپنا کیریئر کا آغاز کیا تھا. تو میں جب جنگ اخبار کی میری نوکری ختم ہوئی تو میں جناب مجید نظامی صاحب کے پاس ایک فنکشن میں گیا جو وہ امیر نظامی ڈے کے بارے میں نیشنل ہوتی تھی کونسل، یہ جو وزارت اطلاعات کے تحت اس کا باقاعدہ حال جی نیشنل کونسل آف دی آرٹس، جی جی نہیں کونسل آف دی آرٹ وہ نیشنل سینٹر میں تھا. تو میں نے کہا جی کہ میری نوکری وہ ختم ہو گئی ہے. اور تو انہوں نے کہا کہ کیوں نکالا؟ میں نے کہا کہ انہوں نے ٹرانسفر کر دی ہے تو مطلب نوکری تو ختم ہی ہوگی. تو انہوں نے کہا طارق یہ کل آپ کے پاس آئیں گے. تو مجھے وہ جانتے تھے آغاز شمس کشمیر کے حوالے کی وجہ سے مجھے نظامی صاحب میں انہیں ملتا رہتا تھا. جب کبھی وہ اسلام آباد آتے تھے تو دونوں اکٹھے ہوتے تھے. تو کرائٹیریا تھا اس وقت بھی دن تھا کیا کرائٹیریا کہ میں جب وہاں قدم رکھا تو میرے سامنے انہوں نے ٹائم سالہ تھا لندن کا وہ رکھ دیا. اور مارشل ٹیٹو کی ایک خبر تھی مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ اس کی موت کا ایک منظر ہے اور وہ اسپتال میں جو ان کی کیفیت ہے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا. انہوں نے کہا اس میں سے خبر بنا کر آپ دیتے. تو بہرحال سب سے مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کسی انگریزی اخبار وہ بھی جو برٹش کا ہو یا امریکہ کا ہو اس کا آپ ترجمہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کل سے آپ آئیں. پھر بھی انہوں نے AFP رائٹر کی خبریں دی. بڑا ٹف قسم کے ایڈیٹر تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا. پہلے ایک بار آدمی کا معیار ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہوتے ہیں اشرف قریشی صاحب جو آپ کے امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ ہم کالج فیلو بھی تھے. تو دونوں کا امتحان ہوا تو اس نے طارق وارثی صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ نے ایک رکھنا ہے تو میرا نام مقابلے سے نکال دیں، ہم دونوں کلاس فیلو، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کمپٹیشن میں آئیں. تو انہوں نے کہا یار اس کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ تو مجید نظامی صاحب نے کہا ہے یہ ہم اس معیار پہ چیک کرتے ہیں آپ کو بھی رکھیں گے. تو میں ان کے ساتھ رہا، سب ایڈیٹر، تو سب ایڈیٹر کے بعد رپورٹر، رپورٹر کے بعد چیف رپورٹر. پھر میں یونین ایکٹیویٹیز بھی کرتا رہا. شاید عمر تھا کہ میں یونین ایکٹیویٹیز نہ کرتا تو جہاں جاوید صدیق صاحب میری جگہ پہ بیٹھے تھے تو میں وہاں بیٹھتا. لیکن چونکہ میری ایک اپنی مزاج تھا میں اپنے ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کو چھوڑا نہیں. تو طارق وارثی صاحب سے ہر لحاظ سے تعلق تھا. کبھی اس کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ ایک ماتحت کا ہوتا ہے، ایک پھر دوست کا بھی تعلق تھا. ان کا فیملی کا میرے گھر آنا جانا ہوتا تھا. میں ان کا بڑی ہر لحاظ سے خدمت بھی کرتا جب بھی لوگ مجھے حکم کرتے کہ پہنچے آپ فلاں جگہ. پھر ہمارے درمیان تلقی بھی ہوتی تھی، جو ایک ماحول ہوتا ہے تلقی کا یا محبت کا دفتر کے اندر. خبر کے اوپر لڑائی کرنا، خبر کے اوپر یہ کرنا کہ یہ اس کا ڈسپلے ٹھیک نہیں ہوا ہے، یہ فلاں ہوا ہے. تو مجھے خوشی اس وقت زیادہ ہوئی کہ جب ہمارے یہاں کچھ لوگ جب چھوڑ کے گئے ادارہ تو وہ چلے گئے تو وہاں بیٹھ کر جو مجھے میری خبروں کے بارے میں اور میرے بارے میں جو ان کے جذبات مجھے پتہ لگتے تھے تو میں بہت خوش ہوتا تھا. وہ لوگوں کو اپنے کولیگز کو جو ان کو بتاتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ کیا خبر کس طرح ہوتی ہے، خبر کیا ہوتی ہے اور ایکسکلوسیو خبر کی کیا اہمیت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طارق وارثی صاحب ایک پروفیشنل شخص تھے
جرنلسٹ تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً اس طرح کے اب جرنلسٹوں کی بہت کمی ہے. انہوں نے اپنی تعلیم رات کے اندھیرے میں جب ڈیوٹی دے کر آتے تھے اخبار سے تو وہ اپنا مطالعہ کرتے تھے. وہ لالٹین جو ہوتی تھی، جو اسٹریٹ لائٹ، اس پہ بیٹھ کر وہ کہتے تھے میں پڑھتا رہتا تھا. انہوں نے ماسٹر کیا اور پھر یہاں جب آئے اور وہ ساری زندگی انہوں نے اسلام آباد میں گزار دی، نوائے وقت میں گزاری، اور پھر وہاں سازشوں کے شکار ہوئے اور پھر آخر ان کو وہ یہ ادارہ بھی چھوڑنا پڑا. ورنہ سیریمونیل کوئی آدمی نہیں جاتا. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، جب تک آپ کام کر رہے ہیں آپ کی عزت تو ٹھیک، ہر چیز لوگ خیال رکھتے ہیں، لیکن انہیں چھوڑنا پڑا. اور وہ ادارہ چھوڑ کر پھر وہ صاحب پھر الشہر کو پھر دوسری جگہ APP اور دوسری جگہ انہوں نے کام کیا، لیکن وہ ایک بنیادی طور پر ایک مکمل اخبار ریلیز تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے سینکڑوں شاگرد ان کے تھے. ان کی ایک چھوٹی ایک بہت بڑی لاٹ ہے. اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں اپنا وائنڈ اپ کروں گا. پر میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ سال بعد پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی عدالت کے آخری ایام بھی تھے، میرا ان سے رابطہ تھا، لیکن جب سے میری ان سے ٹیلی فون پہ بات نہیں ہوئی تو مجھے ان کے بارے میں بڑی تشویش ہوئی. تو پھر میں نے ادھر ادھر سے رابطہ کرنا شروع کیا تو کوئی مجھے وہاں ٹیلی فون دوسرا نہیں ملا تھا. حالانکہ ان کی مسز سے میرا رابطہ تھا، میں نے کبھی نمبر ہی لینے کی زحمت نہیں کی. پھر میں نے ان کے صلاح الدین صاحب ہیں، ان کے فیملی ممبر، ان کے بھانجے تھے، ان سے رابطہ قائم کیا. پھر میں ناصر صاحب یہاں ہوتے ہیں، واپسی صاحب، رابطہ قائم کیا. پھر ان کی مسز سے رابطہ ہوا. تو طارق والی صاحب کا آخری جو دن تھے تو ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی تھی، فالج کی وجہ سے وہ بالکل رہ گئے تھے. لیکن بہرحال 92 ایئرز انہوں نے بڑی اچھی طرح کھیلے اور ایک نصف صدی سے بھی زیادہ انہوں نے جرنلزم سے وابستہ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگ جو ہیں سال بعد پیدا ہوتے ہیں. اور بڑی میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں آنے والوں کی 99% اکثریت وہ لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی حوالے سے طارق واسی صاحب کے ساتھ رابطہ رہا ہے. یہ ہمارا فرض تھا کہ ان کو یہاں یاد رکھتے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جن کا کسی وقت کسی مرحلے پر بہت بڑا رول رہا ہے. وہ یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب یاد کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا پہلا انٹرویو تو میں نے کیا ہے، اور وہ بھی حکم پر طارق واسی صاحب وہ باقاعدہ پکا کے عہدیدار بن گئے تھے. لیکن ہمارا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ بھی عبد الکریم عمان صاحب سے بھی، اور ہمارا رابطہ ڈاکٹر جمال ناصر سے بڑا قریبی آیا ہے. اور میں ان دوستوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. عدیل افضل صاحب بڑے دور سے آئے ہیں یہاں، کچھ لوگ کلر سگل سے بھی آئے تھے لیکن کوئی ماتم ہو گیا اور واپس انہیں جانا پڑا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی سدوجی صاحب کے آپ نے تشریف لائے. میں اپنے دو سے معافی چاہتا ہوں نواز صاحب آپ سے. ابھی میں اپنے خیالات کو جمع کر رہا تھا کہ مجھے کہنا کیا ہے. طارق واسی صاحب آگے مرحوم کہنے کو دل نہیں کرتا. میں یہ کہوں گا ایک دو لفظوں میں کہ وہ ایک پروفیشنل ایڈیٹر اور ایک معصوم شخص. ان کی زبان وہ کتنی سخت کرنا چاہتے بھی تھے تو وہ ہوتی بھی نہیں تھی، لگتی بھی نہیں تھی. میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا کہ ان کے ساتھ میں نے اپریل 88 سے نومبر 92 تک کام کیا نوائب کے ایک رپورٹر کے طور پہ. شروع میں جونیئر ان کے بہت جونیئر رپورٹر کے طور پہ. یہاں اسلام آباد میں جب جان چھوڑ کے تو میرے محترم استاد شورش ملک صاحب نے دوبارہ بات شروع کیا. میں دوبارہ میں آ گیا ان کے دوستی تعلق میں. بند ہوا تو جو اس میں نے کام کیا تھا تو اس کے
ایک 2 روز بعد پارلیمنٹ کی کیفیٹیریا میں وارسی صاحب مجھے نظر آئے اور یہ میرا ان کا پہلا باقاعدہ انٹریکشن تھا. میں نے دیکھا کوئی مخصوص انداز میں کاکا کی کر رہے ہیں, اخبار میرا بند ہو گیا. میں نے کبھی کچھ نہیں کر رہا, فارغ آ جاؤ میرے کو جگہ ہے میرے سے. اور میں فوری نہیں گیا, لیکن تھوڑے گیپ کے بعد جا کے میں ملا, کچھ ناراض ہوئے. میں نے فوری بلایا سے وہ آیا نہیں. لیکن پھر جو میری جاب ہو گئی, جس طریقے سے وہ لے کے چلتے تھے ٹیم کو, رپورٹرس کو, ڈیسک کو, یہ انہیں کا ایک انداز تھا. اسمبلی سے خبریں فائل کرنے کے لیے جا کے G8 مرکز میں جو بیورو آفس تھا وہاں جا کے بیٹھ جانا, نواز صاحب کو پتہ ہے. میرے انتہائی محترم اور پروفیشن میں میرے پہلے استاد جاوید صدیق صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں. تو پھر بعد میں میرے سینئر تھے نمائے وقت میں, تو ادھر جا کے بیٹھ جانا. تو خبریں جب فیکس پہ لینڈ کرنی ہم دیکھنا, اچھا ادھر بیٹھا ہے بیورو میں, فون آ جائے پھر دفتر کے لحاظ سے وہاں آیا. اچھا اب تعلق ایسا تھا, ان کی ڈیلنگ بھی ایسی تھی, کوئی ایڈیٹر صاحب نے بیٹھنے واسطے بنایا نہیں, کوئی طریقہ نہیں. میں سویرے 9 بجے آ کے بیٹھا دفتر, آؤ اتنے آ کے فائل کرو. اور سر بیورو بھی تو اسی لیے ہے نا, نہیں ہم نہیں پتا. اچھا پھر جلدی جلدی خبریں فائل کرنی, اور غصے کا اظہار انہوں نے یوں کرنا کہ پتہ لگنا کہ آج تو دفتر پہنچیں گے تو خیر نہیں. خبریں فائل کر کے وہاں پہنچے, میں کمرے میں داخل ہوا, وہ اوور ہی شخص سنا کیا, ٹھیک ہے خبر ہے. اتنا غصہ کرنا تھا تو میں نہ آتا. G8 سے لے کے بینک روڈ تک گاڑی چلائی ہے, وہ میرے پاس پرانی ایفکس ہوتی تھی. میں نے کہا صرف آپ کے غصے کو دیکھ کے تو وہ تو غائب ہو گیا, اور بس ٹھیک ہے جب چاہیے گا اور پھر باتیں شروع ہو جائیں. مجھے جو ان کے پروفیشنل لائف میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جب جنم ضیاء اللہ کا 13 اگست کی, مجھے جوائن کیے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا. تو مجھے یاد ہے ہم رپورٹرس بیٹھے تھے ریپورٹنگ روم میں, تو وہ آئے اور ایسے جو ان کا اسٹائل تھا ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے. خبر ہے پہنچ لگی, دیکھو کی بن رہا ہے. اچھا کی ہو گیا, بس بیوی آئی تھی 13 لاپتہ ہے. سب کے کام کھڑے ہوئے, کیا ہو. اور وہ جو کہتا ہوں کہ سنسنی نہیں پھیلائی طارق صاحب, بڑے سکون سے انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ تیار ہے مجھ سے, اور بس الرٹ رہو, کچھ بھی ہو سکتا. اور یہ ان کا لے کے چلنے کا, پھر جب ایونٹ ہوا, پھر جو انہوں نے کوریج کروائی, جس طریقے سے کروائی, جس طریقے سے انہوں نے گائیڈ کیا, جس طریقے سے وہ ٹیم کو لے کے چلے. اور الحمدللہ مجھے یاد پڑتا ہے وہ پہلا ایونٹ تھا میرا بھی ان کے ساتھ بڑا ایونٹ کام کرنے میں. تو انہوں نے بہت اچھی کوریج نمائندوں نے کی اس وقت. اور وہ ایک جو روایت تھی نمائندوں کی, نہ صرف یہ کہ میں کہوں گا کہ وہ اس کے امین تھے, بلکہ اگر میں کہوں کہ ایڈیٹر کے منصب کی آخری نشانی, ایک اعلیٰ پائے کے ایڈیٹر کی ایک آخری نشانی. اور ہمارے محترم مرحوم دوست مسعود ملک, تو ان کے ساتھ ایک چلتا تھا ان کا ایک ہنسی مذاق بھی چلتا تھا. تو اس میں شک نہیں آتا کہ طارق صاحب کی اٹھان وہ کہاں سے, وہ شاید کوہستان یا اس سے پہلے کہیں انہوں نے بطور خوش نویس اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. تو مسعود ملک مرحوم جب
खबर देखते थे तो नवाज साहब सदीक साहब गवाह होंगे इस बात के, तो वो लंबे लंबे लफ्ज़ लिखते थे जिसको पढ़ना डेस्क पे बड़ा मुश्किल होता था। तो यूसुफ मलिक दिखाई देते कर पैरा ना लिखना है, हाँ किताबत या क्लासा लगो कुछ तो फिर तस्वीर कर लागे ठीक। अब ये जवाबी हमला है और एडिटर साहब ने सिर्फ में बकवास कर रहा है। ऐसा ना कोई ज़ाती मुखासमत थी, ना कोई ज़ाती उनकी किसी से वो भी करें अड्डा लगाना नहीं, वो प्रोटेक्ट करते थे टीम को। मैंने मोटरवे के हवाले से खबर पाई कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और सलमान फारूकी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन थे। बिशारत सैयद साहब पता नहीं कुछ रखते हैं कि नहीं, बिशारत साहब ने उसमें मामू पूछा इंटरकॉम पे, कल खबर तो कायम है, हाँ जी कायम है। तो उन्होंने 3 कॉलम फ्रंट पेज पे लीड के नीचे छाप दिया, ये अय्याशी है। आदमी बैंक ने मोटरवे पर एतराज़ कर दिया और अगले दिन 11 बजे तक यूँ हिल रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस भी और सेक्रेटरी कम्युनिकेशन का दफ्तर भी, और ये जल्दा जो था ये नुमाइंदे के दफ्तर तक भी आया। निरंतर मेहदी साहब पैगाम लेके आए, फरूकी साहब बुलाने रिपोर्टर की, तारिक साहब ने कहा नहीं, नुमाइंदे का रिपोर्ट नहीं जाता होता, ये कोई रवायत नहीं है। और साथ में रमजानी साहब को फ़ोन कर दिया, रमजानी साहब ये मुंडे को लैना है, अच्छा जी बेटे वो भी इस बात पे कहा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं कहेगा। नेक्स्ट डे वो फिर आया, फरूकी साहब कहते हैं सॉरी नवाज शरीफ ने मेरी तंबी लाभ थी, तुझे की कर रहे हो, तुझे अभी तक रिपोर्ट को बुलाया नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक शर्त, अभी अपनी गाड़ी में लेके जाओगे, इसे में छोड़ के जाओगे, होगा क्या, तो मेरे सिर्फ काफ़ी पिलाएंगे। और वाकई ऐसा हुआ, मैं गया तो सलमान फारूकी साहब ने, वो बड़े स्टाइलिश थे, वो बगल गिर हुए, तो कहा आप हमारे दोस्त हैं, ठीक है, कॉफ़ी पिएंगे, बिस्किट खाएंगे, केक खाएंगे, और फिर यूँ किया था हमारे साथ दोस्ती करना। डैट साहब वापस आ गए, हाँ क्यों है, मैं कही तो बस ठीक है। अब मैं बहन गया उस दिन, उनकी वफात से कुछ अर्सा पहले है, 60 दिन पहले की बात है। तो फ़ोन मेरा बजा था, तारिक वारसी बोल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ऐसा मैं करते हैं इस्लामाबाद में, अच्छा मैं तो लाहौर शिफ्ट हो गया। और उन्होंने मुझे खुद ये बताया कि मुझे ऐसे फालिज हुआ था, अब मैं बेहतर हूँ। और साथ ये कहा, ये वो लम्हा है जिससे हम सबको डरना चाहिए। जैसे भी कॉल कर लिया था, मैं कॉल कर लाऊंगा, तो अल्लाह ने अपने जवारे रहमत में जगह दे, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और जिसकी गवाही हम सब देते हैं। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाजी नवाज रज़ा साहब का पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर और राना कौसर साहब इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर दस्तूर के उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे रहबर, हमारे बड़े जनाब तारिक वारसी साहब की वफात के बाद ये तारती रेफरेंस रखा। बल्कि उनका ही नहीं, हाजी नवाज रज़ा साहब ने हमारी जितनी भी सीनियर लाट है उनके तारती रेफरेंस किए, उनकी सलाना जो दुआ होती है वो भी करते हैं, इसके लिए हम इनके इंतहाई मशहूर हैं। आज तारिक वारसी साहब के बहुत ही दरीना दोस्त डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अवान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं,
ڈاکٹر جمال ناصر صاحب اور ہماری ساری سینئر لاٹ یہاں پہ موجود ہے. تو ان کی موجودگی میں وارسی صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن ہماری رفاقت داری رہی. انتہائی شریف النفس انسان تھے. اپنے پیشے کے حوالے سے وہ جینون ایڈیٹر تھے. انہوں نے نوائے وقت کی جس طرح آبیاری کی اور نظامی صاحب کی پالیسی کے حوالے سے نظریہ پاکستان اور کشمیر کاز کو اس ریجن میں جس طرح وہ ترویج کی اس کی، تو یہی وجہ تھی کہ اس ریجن میں نوائے وقت سب سے سرکولیٹڈ اخبار تھا. کیونکہ میں نے 8-10 جو اخبار سے خبریں، وصال، آج کل جناب ان بٹی صاحب کا پاکستان تھا، تو وہ سارے اخباروں کا بطور کرائم رپورٹر ہم دیکھتے تھے سرکولیشن وائز. تو سرکولیشن اس ریجن میں صرف نوائے وقت کی تھی، اور نظریہ پاکستان کو اور کشمیر کاز کو انہوں نے اپنے اداروں میں، اپنے کالموں میں، اپنے پوری ادارت میں انہوں نے پروان چڑھایا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ نظامی صاحب یا ان کے بعد کی آنے والی ٹیم نے وارسی صاحب کی اس طرح وہ قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. تو وارسی صاحب کی شخصیت پہ ہمارے سینئر سارے دوست طارق منصور صاحب بیٹھے ہیں، جوید ڈاکٹر ناصر بیٹھے ہیں، جوید صاحب ہیں، آصف صاحب ہیں پرانے دوست، نثار صاحب بیٹھے ہیں، صفدر ملک صاحب ہیں، ہمارے سارے وہ اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ اچھے طریقے سے وہ اس سے بات کریں گے. ابھی بات کی اپنا خواجہ نواز راجہ صاحب نے کہ یہ جو پریس کلب ہے اس پہ میں نے قبضہ کروایا. میں حقیقتاً تمام دوستوں کی موجودگی میں سارے جانتے ہیں کہ قبضہ گروپوں کے ہم خلاف رہے ہیں، ہم قبضے کروانے والے نہیں ہیں. لیکن میں آج اس پلیٹ فارم سے طارق وارسی صاحب کی تعارفی ریفرنس سے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں ایک بہتری کے لیے، اس وقت بھی ووٹنگ کے ایشو تھے، تو اس بہتری کے لیے میں کورٹ میں گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا جوید صدیق صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بلکہ آگے آئے ہیں جوید صدیق صاحب. تو میں آپ لوگوں سے، تمام دوستوں سے، ہمارے جو سینئر لاٹ ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ کوئی آ کے قبضہ کرے اور اس میں اتنی غیر سازی کرے کہ کمیونٹی بھی جو ہے وہ آج بالکل کمیونٹی ہماری خاموش ہے، بلکہ لوگوں نے پریس کلب جانے ہی چھوڑ دیا ہے. وہاں پہ یہ جس طرح ریفرنس وارسی صاحب کا ہمیں وہاں کرنا چاہیے تھا، بڑے لیول پہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم المیہ ہو گیا ہے کہ ہم پہ وہ جو کلب ہے اس پہ جو لوگ قابل ہیں وہ آج اس طرح قابل ہوئے ہیں کہ ہم اپنے سینئرز کا وہ وہاں کی تعارفی ریفرنس بھی نہیں کر سکتے. تو وارسی صاحب کی ایک طویل جدوجہد تھی، وہ پروفیشنل ایڈیٹر تھے. آج جس چیز کا رونا ہے کہ آج وارسی صاحب کی تو ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ نیچرل امر ہے، لیکن ہمارے یہاں ایڈیٹر کا شعبہ فوت ہو گیا ہے، ایڈیٹر نہیں رہا، تو اس سے جرنلزم فوت ہوئی ہے. آج جس طرح جو بے روزگاری ہے میڈیا ورکر کے حوالے سے اور صحافیوں کے حوالے سے، جس طرح قسم پرسی سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایڈیٹر کا شعبہ فوت ہوا. ایڈیٹر فزیکلی بھی فوت ہو گئے، لیکن وہ پیشہ ورانہ طور پہ بھی آج ایڈیٹر فوت ہے. جوید صدیق صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمارے سینئر ہیں، کہ اس وقت اخبارات میں ایڈیٹر کی ان کو ضرورت نہیں ہے.
وہ ایڈیٹر جو رکھتے ہیں وہ مارکیٹر وہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں بزنس کتنا لا کے دو گے، ٹوٹلی کمرشل ہو گیا. کمرشل ہو وہ اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن آج جس طرح بے قدری میڈیا کی ہو رہی ہے، صحافت کی ہو رہی ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہیں. آج کسی کو اپنا انٹروڈیوس کرانا کہ میں صحافی ہوں وہ بھی سچی بات ہے، شرم آتی ہے. تو راجا صاحب، خاور صاحب، آپ سے میں معافی چاہتا ہوں. نہیں، میں بالکل نہیں محسوس کیا. وہ جو کابل گروپ ہے وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح قبضہ ہوا ہے، اور اس وقت وہاں صحافت نہیں ہے. وہ نیشنل پریس کلب صحافیوں کا ادارہ نہیں ہے اس وقت. وہاں کے لوگ واقعتاً قابض ہیں. اس کے لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح یہ کریں گے ہمارے ساتھ. ہم نے کوئی جدوجہد کی تھی آپ کے ساتھ، کمیونٹی کے لیے جدوجہد کی تھی. اگر اس وقت نواز رضا کے خلاف سیار شمسی صاحب کی قیادت میں ہم 16-17 سال الیکشن ان کے خلاف لڑتے تھے، تو جو لوگوں کی رائے ہوتی تھی اس کا ہم احترام کرتے تھے، اور شمسی صاحب سارے لوگ بھاگ جاتے تھے اور شمسی صاحب آ کے اس الیکشن کو وہ تسلیم کرتے تھے اور بات کر کے جاتے تھے. اور یہ نہیں تھا کہ جس طرح آ جائے کہ گنتی بھی آپ دیگر ڈپارٹمنٹ سے کرا رہے ہیں، پولیس آتی ہے وہ آ کے ہماری گنتی کراتی ہے. تو یہ باعث شرم ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور وہ جو قبضہ ہوا ہے، نجائز قبضہ اس وقت، اس کو واگزار کرانے کے لیے ہم سب کو پھر سے جدوجہد کرنا ہوگی، مل کے جدوجہد کرنا ہوگی. بہت شکریہ. سینئر صحافی پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کی صحافت میں پھول چھوڑے ہیں، جناب طارق واصف صاحب، ان کے لیے آج اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. اور اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا سید کیسر خبا شاہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور یہ سعادت حاصل کریں. سید کیسر خبا شاہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں RIUJ دستور PFUJ کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیشہ اپنے جانے والے دوستوں کا خیال رکھا اور ان کے تعزیتی رافت منعقد کیے. یہ تعزیتی رافت سے ایک قسم کا ایک سال ثواب بھی ہوتا ہے اور جانے والے کی یاد تازہ ہوتی ہے. طارق واصف صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا وہ یہاں پہ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال وہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے. جہاں تک میں جانتا ہوں طارق واصف صاحب اپنے پروفیشن سے انتہائی مخلص اور ایک دیوے مزاج کے اچھے انسان تھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اور پھر میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور PFUJ دستور اور RIUJ دستور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن نے اس محفل کا انعقاد کیا. تو باقی میرے خیال وہ جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ان کے بارے میں جانتے ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں ایک اچھے انسان اور اپنے پیشے سے انتہائی مخلص تھے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی مقصد کرائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جناب قائد محترم نواز رضا صاحب، ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، جاوید ناصر صاحب، ڈاکٹر فیوم صاحب اور دیگر احباب، ایم جاوید صاحب، آصف صاحب اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کی خدمت میں سلام. میں سب سے پہلے اپنے قائد جناب نواز رضا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے جانے والے ساتھیوں کو یاد رکھا ہے اور یہ جانے والے دوستوں کی خوش قسمتی بھی ہے کہ انہیں نواز رضا صاحب جیسے احباب میسر ہے. ورنہ آج کی اس نفسہ نفسی کے عالم میں اولاد اپنے باپ کو نہیں پوچھتی ہے اور عزیز و طارق اپنے عزیزوں کو بھی نہیں پوچھتے ہیں کوئی جنازے میں گیا نہ گیا. یہ ایک ہمارے ایک معاشرتی روایات بن چکی ہیں. جنازوں میں بھی آخر پہ جاتے ہیں
اور جنازے پڑھتے بھی نہیں ہے، واپس آ جاتے ہیں، وضو نہیں آئی، 100 بہانے بناتے ہیں۔ میں راول پنڈی اسلام آباد یونین جرنلسٹ دستور کے صدر رانا کوثر صاحب کو اور بالخصوص جناب نواز رضا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک بار پھر۔ طارق واسی صاحب ہمارے صحافت کے ایک نصیحت تھے، انہوں نے بے شمار لوگوں کو روزگار دیا اور ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ گو کے جانے والے احباب کے حوالے سے بہت سی رنجشیں بھی ہوتی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ انہیں معاف کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے لیے قابل احترام تھے، اور نواز رضا صاحب کی یہ بھی مہربانی ہم پہ کہ انہوں نے ہمیں پریس کلب کے اتنے الیکشن لڑوائے کہ ہمیں اب صحافیوں کے گھروں کا بھی پتہ ہے کہ کون بھارت ہے۔ تو اس لیے طارق واسی صاحب سے بھی ہماری شناسائی تھی اور ہم نے ان سے سیکھا بھی ہے۔ ہمارا پہلا ٹاکرا وارثی صاحب سے ہوا جب نیشنل پریس کلب میں طارق عثمانی صاحب نے قبضہ کروایا اپنے ساتھیوں کے ذریعے، تو ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی میں بھی وہ واسی صاحب بھی موجود تھے۔ تو واسی صاحب کے پاس ہمیں اپنے جو ہمارے ووٹ مخالفین نے کاٹے ہوئے تھے وہ لے کر کے گئے کہ جناب یہ جو نام کاٹے گئے ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ یہ نواز رضا کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ ضیاء الدین سے بات کریں، تو میری طرف سے اوکے۔ بہرحال ایک مختصر کہانی ہے۔ پھر اس کے بعد واسی صاحب کے ساتھ تعلق رہا، انہوں نے ہمیشہ شفقت کی، ہمیں ووٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جن احباب نے آج یہ محفل یہ تحریکی محفل ان کے لیے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے یہاں پہ آنے والے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر یہاں پہ آئے اور ہمارے بزرگ اور سینئر طارق واسی صاحب کی تاریخی ریفرنس میں انہوں نے شرکت کی۔ ان کے دوستوں نے جو باتیں کی یہ پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا، اور حاجی نواز صاحب یہ جو ریفرنس تاریخی ریفرنس رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو ہم جیسے جونیئر لوگ ہیں، جب وہ یہاں پہ بیٹھ کے سینئر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ان کے بارے میں وہ سارا نقشہ آ جاتا ہے کہ یاد ایسے ہوئی ہوں گے۔ ظفر مولانا صاحب نے پچھلی دفعہ ایک بات کی تھی، ابھی بھی وہ میرے ذہن میں جب کہیں بیٹھتے ہیں تو ہم بات کر دیتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بات کی، دوسرے دوستوں نے یہ مطلب جو باتیں ان کے ساتھ گزرتے ہوئے لمحات سے ان کے ساتھ ملے بیٹھے، اور ورکنگ جیسے جب وہ جوان تھے تو اس وقت جب آپ لوگوں کے ساتھ ان کی باتیں ہوتی تھی، وقت گزرتا تھا، اور وہ جو باتیں ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طارق واسی صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، اور میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں رسول کریم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، ایک دفعہ پھر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع بخشا ایک ایسے ساتھی کی یاد میں جس کی ساری زندگی قلم کی حرمت، پاکستان کی محبت، تاریخ آزادی، اور پھر نوائے وقت کی یہ فیملی
जो हजरत मजीद निजामी साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में इस सहाफ़त की दुनिया में काम करती रही, और हम श्रीनगर में मकबूजा कश्मीर में जब भी कोई अखबार मंगाते थे, कोशिश करते थे मिले, तो वो नेशन और नया वक्त, इसलिए कि नेशन और नया वक्त को हम इंडिजियस अखबार समझते थे और समझते हैं। इंडिजियस का मतलब आप सब समझते हैं कि पाकिस्तान का अखबार, पाकिस्तानियों का अखबार और पाकिस्तान की आवाज़। वारसी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब भी कभी हमसे मिले तो दो किस्म का, एक तो उन्होंने अपनाइयत के रिश्ते को कभी कायद आज़म के हवाले से रहमतुल्लाह अलैह, कभी और बुजुर्गों के हवाले से, कभी कश्मीरी और पाकिस्तानी कल्चर और रिलेशन और 1947 से पहले की बात, और इनकी ये ख्वाहिश कि मैं श्रीनगर जाऊं। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि इसी टीम नवाज रजा साहब, यहाँ जावेद साहब भी बैठे हैं, सदीकी साहब भी, जिनकी हमेशा शफकत रही मुजाहिदीन कश्मीर के साथ, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ, और जब हमारे दोस्त सब के मुश्तरका मौसम जनाब सुल्तान सिकंदर साहब एक ऐसे मौके पर श्रीनगर गए जब वहां जहाज जोबन पे था, हर फुट पर खतरा था, लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया, और लाहौर में जनाब निजामी साहब ने जब उन्हें रुखसत किया तो मुझे कहा कि आप इन्हें भेज रहे हैं, मैं रोक नहीं रहा हूं, तो अल्लाह करे कि ये सही सलामत वापस आए। और फिर अल्लाह ने किया कि बहुत सारी बातें जो निजामी साहब से, वारसी साहब से, नवाज रजा साहब से, सिद्दीकी साहब से, मलिक साहब हमारे ऑब्जर्वर के अल्लाह जल्द नसीब करे, और भी कई ऐसी शख्सियात जिनके साथ हम कश्मीर और पाकिस्तान और रिश्ता और ताल्लुक और नजरिया के बारे में बात करते थे, और इनका ये कहना था कि मुझे ये कभी फिक्र लाहक नहीं होगी कि कश्मीरी कभी पाकिस्तान के बगैर भी कोई कश्मीरी की कोई ख्वाहिश हो सकती है। तो इनके मुताले के मुताबिक बहरहाल मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ हाजी नवाज रजा साहब, आपने इस अजीम मजलिस में एक अजीम कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरे विच तेन इस हासिल लैके कि मेरी फोटो नहीं लेंगा, ये मेरे अपने तू बैठा होते चुप कर, कोई बन गया किस्मत पक्षियों की, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरे विच, कोई रेत गर्म ते खल चलिया, इथे हर कोई गरीब मुसाफिर है, कोई अब चलिया, कोई कल चलिया, और कोई भूल गया मकसद आन का, कोई करके मकसद हल चलिया। ये तो है मोअज़्ज़ज़ बेटी को मेरी की ख्वातीनों में से मोअज़्ज़ज़ ख़ातीर और हज़रात, मेरी दोस्ती, बल्कि मैं नवाए वक्त को, नवाए वक्त के वर्कर्स को मैं अपनी फैमिली का बना समझता हूँ। जो बंदा भी फैमिली नवाए वक्त के साथ है, और मेरा राब्ता था माशाल्लाह मजीद निज़ामी साहब से, और मेरा राब्ता जो तारक वासी से है वो है गुज़श्ता 45 साल से, और तारक वासी जैसा कोई शख्स अपने वक़ार, अपने तालीम, अपना इल्म, अपना नॉलेज, अपने कंटेक्ट की वजह से यूनिक है। और तारक वासी साहब जो हैं, इन्होंने जो काम किए हैं, आप सब लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप यकीन करें मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं।
मगर वो शख्स जब आप सब लोगों में बैठा होता था ना, मेरा दोस्त, मेरा प्यारा भाई, वो एक वक्री चीज लगता था। उसका लिबास, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी खामोशी, उसका एक दो से अक्सर कहा करता था, यार तू साफी काटे तो ब्यूरोक्रेट जाता है। घड़ी उसके पास नहीं गई, पता नहीं कहाँ से लोग देते थे उसे। सूट उसका एक, टाई उसकी एक से एक। मगर जो जैसे जमाल नासिर ने बताया कि वो वक्री टाइप का एक बंदा था। और जैसे मेरी बेटी ने बताया कि वो पिछले दिनों के हालात क्या थे, किस तरीके से गए, सब पता है। मैं उसका पर्सनल फिजिशियन भी था, मैं उसका दोस्त भी था। और सबसे बड़ा काम जो तारक फासी कर गया है, जो नए काम उसने किए होंगे, जो साउथ अफ्रीका लिहाज से किए होंगे, वो अपनी जगह पर है, आप लोगों को पता होगा। मगर मैं कहता हूं कि तारक वासी इंशाअल्लाह ताला एक नेकी का काम जो कौम के लिए कर दिया है, वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की अवेयरनेस के हवाले से। 1983 में मैंने जनरल जुल्फ़िकार अली खान ने, जनरल ज़हीर ने, कर्नल आशिक ने, और हमारे सर पे हाथ था मरहूम जनरल ज़ियाउल हक का। मेरा भाई जमाल नासिर अच्छी तरह जानता है, बल्कि इसकी तरक्की हमारे साथ होती थी। अवेयरनेस के हवाले से आज हालत ये है, हमारी फैमिली, हमारी पूरी कौम जो है, उसके जवान बच्चे जो हैं, दे आर डाइंग एट द एज ऑफ 35 एंड 30। इस अवेयरनेस को उभारने के लिए पनाह की तंजीम का पहले जो इंटरव्यू आपने AFIC में, नवाज रजा आपको याद है, कौन थे आपके साथ दूसरे साथी? रशीद साहब। पहला नए वक्त में AFIC जहां बनी है, उसमें बैठकर इन्होंने इंटरव्यू हम लोगों का किया, डॉक्टरों का, और वो नए वक्त के फ्रंट पेज के ऊपर वो कराया। ये स्टार्ट इन्होंने किया, और पनाह के प्लेटफॉर्म पे ही हमारी फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ, और वो जो ऑफिस बेरर का होता है, जब जो फंक्शन होता है, उसको तारक वारसी, वैसे तो मेरे भी बड़े मेहरबान थे, मगर निजामी साहब को लेकर उस इंस्टीट्यूट पे लेकर आए, जो कि गवर्नमेंट की है, जो कि आर्मी की है। तो वहां कुछ बोली थी वो, लेफ्टिनेंट भी बोले, बाद में अखबारों को थोड़ा बहुत आया था। आज इसी शख्स की मेहनत की वजह से हम हर जो आपका क्लब है, क्या कहते हैं इसको, प्रेस क्लब, इस प्रेस क्लब में हम रेगुलरली आपकी तमाम जितने कंसर्न साफी साहबान हैं, उनके बच्चे, उनकी औलादें, उनके लवाकीन को मुफ्त मशवरा, हाई क्लास स्पेशलिस्ट और उनकी तशखीस। पहले तो मेरा भाई खाली तशखीस में हिस्सा लेता था ना, जमाल नासिर। अब हम सबको जमा करके कहते हैं भाई आप भी हिस्सा लें। और ये एक क्या कहना चाहिए कि एक आगे क्या कहते हैं यार, मेरा लफ्ज़ बर्दाश्त, सदका जारिया। सारी माफ करना, उम्र की वजह ना कई दफा लफ्ज़ अड़ जाते हैं, देखा मारना चाहता है। तो मेरे भाइयों, आपने जो कुछ भी सुना इस शख्स के मतलब आपस में इत्तेफाक जो है ना,
हर पाकिस्तान में हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मरहूम साथियों को याद करें। ये तो हम लोगों की समझने की लापरवाही है कि हम लोग इस तरह से सुस्त होते हैं और हम अपने साथियों को भी जिस तरीके से याद करना चाहिए नहीं करते। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सदर मोहतरम हाजी नवाज रज़ा साहब, साबिक वज़ीर सेहत पंजाब मोहतरम डॉक्टर नासिर जमाल साहब, मोहतरम जावेद सदीक साहब, खान साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे, और तमाम साथी अस्सलाम वालेकुम। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं मोहतरम अब तो मरहूम हो चुके हमारे तारिक वारसी साहब। तारिक वारसी साहब ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अरसा नवाए वक्त में गुजारा, तकरीबन आधी सदी के करीब है, 45 साल रेजिडेंट एडिटर रहे वो, और बहुत सारे उनके साथी जिन्होंने काम किया, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स, लेकिन मुझे उनसे मुलाकात का जो शर्फ हासिल हुआ, मुलाकात नहीं बल्कि मुलाकातें, वो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में जब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मरहूम मसूद मलिक साहब थे, तो जब तारिक वारसी साहब उस वक्त जॉब नहीं थी उनकी कोई, तो उस वक्त मैगजीन के लिए उनको वहाँ पर लाए और वो वहाँ पर मौजूद रहते, अहद नौ को देखते, एमडी से कुछ मुलाकातें होती। तो एक दिन उन्होंने मुझे मुखातिब किया, क्या आप मेरे बारे में जानती हैं? मैंने कहा नहीं सर, मुझे ये पता है कि आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इसके अलावा नहीं पता। तो वो मेरे लिए अपनी कॉलमों की एक किताब लाए थे। मैं ये चाह रही थी, मेरी लाइब्रेरी इधर उधर हुई पड़ी है मुंतशिर से, कि मैं वो ला सकूँ वो किताब, क्योंकि मैंने अब तक किसी से ये जिक्र नहीं सुना, क्योंकि शायद उन्होंने वो किताब कहीं 80s 90s में छपवाई थी, तो वो उनके पास कॉपियाँ भी नहीं थी, वो उनके कॉलम थे लिखे हुए, तो उन्होंने वो मुझे किताब दी। लेकिन जो चीज़ वो इजहार नहीं करते थे, जो चीज़ मैंने जानी, औलादे नैरीना नहीं थी उनकी, 2 या 3 उनकी बेटियां जो कि लाहौर में रहती हैं, उनकी मिसेस रिटायर्ड लाइफ गुजार रही थी, लेकिन उनकी लाइफ कोई इस तरह से खुशगवार मुझे नहीं दिखती थी। पिंडी में जहाँ पे वो रहते थे, उन्होंने मुझसे 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि उनके घर में चोरी हो चुकी है, चोर आते हैं उनके घर में, चोरी करके चले जाते हैं। फिर एक दिन ये हुआ कि वो एपीपी से जा रहे थे, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसके कई दिन वो दफ्तर में नहीं आए। कई दिनों बाद वो मिले तो मुझे बहुत हैरत हुई कि 80+ होने के बावजूद उनमें इतनी हिम्मत थी, इतना हौसला था कि वो बड़े ही आराम के साथ बात कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं किस तरह मेरी तबीयत खराब हुई। तब मुझे उन्होंने आवाज़ दिया कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी जो बेटियां हैं मैंने लाहौर में ब्याह दी हैं। और उन्होंने फिर मुझे फ़ोन पे अपनी मिसेस से बात भी कराई और उन्होंने कहा कि मेरी मिसेस रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हैं और वो चल फिर नहीं सकती। तो मेरे लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज एक दुनिया थी कि एक अखबार का रेजिडेंट एडिटर और उनकी जो लाइफ 80+ होने के बाद इस तरह की, और उसके बाद फिर वो एपीपी से चले गए। फिर उन्होंने इस्लामाबाद क्या रावलपिंडी छोड़ दिया। रावलपिंडी छोड़ने के बाद वो लाहौर में जा बसे। लाहौर में जब वो रहे तो वो बहुत बीमार रहे। मुझे ये यकीन है कि मुझ समय आप सब में से अक्सर ऐसे साथी होंगे जिनको वो बार बार फोन करते थे। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में आइसोलेशन का शिकार थे, तन्हाई का शिकार थे कि एक सहाफी जिसने भरपूर जिंदगी गुजारी हो और उस वक्त जब प्रिंट मीडिया अपने एक अरूज पे था, लेकिन अब ऐसी जिंदगी कि जिसमें कोई बंदा बात भी नहीं करता। और अक्सर मुझे वो तब फोन करते थे जब नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन होते थे। उन्हें बड़ी दिलचस्पी होती थी कि इस वक्त क्या चल रहा है अगर मैं यहाँ लाहौर में बैठा हुआ हूँ। तो जो मैंने आखिरी फोन सुना, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी, मैं उनसे पूरी तरह बात नहीं कर पाई और मैंने ये कहा कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
اور میں اپنی نااہلی کو اس کو یہاں پر تسلیم کرتی ہوں دل سے کہ ہم سب ایسے ہو چکے ہیں، ہم سب کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں ان کے لیے یہ تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کرانا PFUJ دستور کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، انیشیٹو نہیں بلکہ یہ تسلسل ہے، کیونکہ اکثر حاجی نواز رضا صاحب، محترم رانا کوثر صاحب، کیسر شاہ صاحب، خاور نواز راجہ صاحب ان کو دیکھتے ہیں کہ جو ساتھی ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بھلے انہیں 10 برس بھی ہو گئے ہوں، تو یہ یہاں پر ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ کثرت اور وہ جو تنہائی میں انہوں نے جو زندگی گزاری اور وہ جو اداسی اور وہ مایوسی اپنے دلوں میں ان کے ساتھ تھی، اس سے میرے دل کو بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ ہم سرائیکی میں کہتے ہیں مونج ایک لفظ ہوتا ہے، اور مونج وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کا آنسو جب آنکھ سے ٹپکتا ہے تو وہ آ کے آپ کی آنکھ کے ادھر ہی رک جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مونج ہے۔ تو تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو جانتے ہوئے کہ بینگ یونینسٹ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں کے لیے جو اس وقت پرنٹ میڈیا کے ہوں، الیکٹرانک میڈیا کے جو بھی ہمارے ساتھی اس وقت جو جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، وہ نہیں جا رہے، ایک تاریخ جا رہی ہے، ایک دبستان جا رہا ہے، ایک دور، ایک عہد ہے جو ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ مجھے بہت تجسس ہوتا ہے، بہت دل کرتا ہے کہ ان سینئر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کی بات سنی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے گھریلو حالات سے واقف ہوں، بلکہ آپ اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ ان سے سیکھیں کہ کس طرح سے صحافت آج سے آدھی صدی قبل کیا تھی، اس وقت کے ایشوز کیا تھے، اس وقت کی ڈائنامکس کیا تھی، چیلنجز کیا تھے، ان کے سلوشن کے لیے کیا کیا جاتا تھا، اور آج ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے تمام وہ بھی اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں، طارق وارثی صاحب تو ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے اور مختلف اخبارات میں وہ رہے، لیکن اور بہت سارے ساتھی جو اس وقت گھروں میں ہیں اور وہ لوگ نہیں نکل سکتے، ان کو اس وقت ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کس طرح کی قسم کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کن حالات میں ہیں۔ میں بطور نئی صدی کی خاص جماعت اسلامی کے رہنما تھے، وہ شخص اب جان نہیں ملے گا، وہ شخص اب جان نہیں ملے گا، وہ شخص ایک شہر کی صورت جہاں میں پھیلا ہوا ملے گا، رہے خدا کے سپاہیوں کی دعاؤں میں رجا بھسا ملے گا، ستیزہ دام جان راؤ وہاں وہ خود تم سے آ ملے گا۔ اور بہت یاد آؤں گا ہر شخص کو جب میں نہیں ہوں گا، مگر فن ہے میرا موجود تو میں کب نہیں ہوں گا، شہر پھوٹے گی آخر جگنوں سے میرے حرفوں کی، یہ ہوگا جب ہوا ایسا تب میں نہیں ہوں گا۔ اور ایک اور شاعر نے ان کے لیے کہا کہ برس گئے ہیں جو باطل برسنے والے تھے، یہ شہر آپ کو ترسے گا آگے تر کے بجائے۔ پھر ایک اور شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ جیو تو ایسے کہ زندگی کو رشک آئے، مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یاد ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر قیوم امان صاحب میرے سینئر ہیں، نواز رضا صاحب، جاوید صدیق صاحب، ظفر ملک صاحب، احسان صاحب اور بہت سارے میرے جاننے والے ہیں، اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، چودھری نثار چودھری صاحب، احسان صاحب ہیں، کہ میں نے یوں سمجھ لیں کہ ان سب کی گود میں کھیلا ہوا ہے، یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ایک دور تھا کہ صحافت میں طارق وارثی، شورش ملک، فاروق اعظم، اکرام صاحب اور سعود صاحب صاحب، مختار حسن صاحب، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ان کے نام بھی نہیں بتاؤں گے، یہ اپنے دور کے وہ صحافی تھے جس میں سچی بات یہ ہے کہ جاوید صدیق صاحب کی بات میں انٹری ہوئی، نواز رضا صاحب کی ہوئی، ظفر ملک صاحب، وہ دور کیا دور تھا صحافی کا۔ آپ دیکھیں نمائے وقت میں طارق وارثی صاحب جیسے تھے،
جاوید صدیق صاحب جیسے تھے، ظفر ملک صاحب جیسے تھے، نواز رضا صاحب جیسے تھے، سہیل ناصر صاحب جیسے تھے، اطرت جعفری صاحب جیسے تھے، فہیم انور خان جیسے تھے، اور اللہ والے بشارت صاحب، سید صاحب تھے، احسان صاحب تھے، کیا تھے وہ. اسی طرح جنگ میں چلے جائیں تو ایوب ناصر مجھے ابھی نظر آئے ہیں. شمس رضوی، کیا بات ہے شمس رضوی صاحب کی. اور فاروق اقدس کو دیکھ لیں، آپ حنیف خالد کو دیکھ لیں. جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ صحافت کا چیپٹر یا آخری کلوز نظر آتا ہے، اور اس پر دو ہی اخبار سچی باتیں ہوا کرتے تھے، ایک نوائے وقت اور ایک جنگ تھا، اور دونوں کا اسکول آف تھاٹ مختلف تھا. نوائے وقت ایک خاص پاکستانیت کا سمجھنے ترجمان تھا، پاکستانیت بولتی تھی، اور جنگ ذرا جس طرح کا اس کا جب سے اسٹائل ہے ابھی تک وہی چل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت بدلنے لگی ہے تو معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں، جب حکومت آتی ہے تو معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں. وہ دور نظامی صاحب جو تھے بہت عظیم آدمی تھے، اور ان کے بعد پھر طارق وارثی صاحب. اور میری خوش نصیبی یہ رہی کہ طارق وارثی صاحب سے میرے ابا کی دوستی تھی، شورش ملک صاحب سے میرے ابا کی دوستی تھی، اور طارق وارثی صاحب سے ابا کی ضرور دوستی تھی، لیکن میرا جو واسطہ تھا نا ان سے وہ عجیب طریقے سے ہوا کہ میری لیبارٹری میں نے نئی 1998 میں کھولی تو بلاسٹ ہو گیا، اور ان کے کسی رپورٹر نے، مجھے اب یاد نہیں ہے کون سے وہ رپورٹر تھے، اس نے ایک خبر لگائی کہ جی وہ سلنڈر پھٹ گیا. میں تو پہلی ٹینشن میں تھا، میں نے فون اٹھایا، میں نہیں جانتا تھا طارق وارثی صاحب کون، اتنا تو پتا تھا ہیں ایڈیٹر ہیں بس ہم، لیکن ہم بھی اپنی جوانی میں تھے بہت زبردست. میں نے فون اٹھا کے میں نے کہا آپ کا کس قسم کی صحافت کرتے ہیں آپ لوگ، کہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ اتنی چھوٹی خبر آپ کے بندے نے لگائی ہے کہ نام میرا سلنڈر پھٹا ہے، میرے 2 بندے بیچارے شہید بھی ہو گئے ہیں، اور یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ کی بڑی زیادتی ایکشن لے یہ وہ لے. میری ان سے نا وہ بھی گرم مزاج کے تھے، ایسی بات نہیں، بے شک ہوں گے، لیکن جب وہ کسی اور کے ساتھ کرتے تھے گفتگو ذرا اسٹائل تھوڑا سا بدل جایا کرتا تھا. بہرحال یہاں سے جب میری گفتگو ہوئی تو پھر ان سے دوستی ہونا شروع ہو گئی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. دوسری اللہ نے کرم یہ کیا کہ شورش ملک صاحب، اور کریڈٹ گوز ٹو ظفر ملک صاحب، کہ ظفر ملک صاحب نے میرے ابا سے دوستی تھی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن میری اپنی دوستی شروع ہوئی نا. پھر شمس رضوی بھی میرے ابا کے دوست تھے، ظفر ملک صاحب بھی میرے ابا سے، جاوید صدیق صاحب کا میں بھی احترام کرتا ہوں، نواز رضا کا، میں ان سب کو نا سنت رسول کے حساب سے یہ کرتا ہوں. یہ اپنی جگہ بہت بڑے ساتھی ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. تو وہ بھی شورش ملک صاحب سے یہ میرے لیے بڑا احساس تھا. لیکن اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں، اب جو جس چیز سے میں آ رہا ہوں، میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب شورش ملک نے جس بندے کو اس شہر میں بنایا تو آخر میں اس نے ان کو ملنا اور جلنا چھوڑ دیا. ظفر ملک صاحب گواہ ہیں. آخر میں 2 بندے رہ گئے تھے، میں اور ظفر ملک صاحب، جو شورش ملک صاحب کی خدمت کرتے تھے. انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. صحیح غلط کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، 2 ہی رہ گئے تھے. بڑا ظالم معاشرہ ہے. اسی طرح طارق وارثی، آپ یقین کریں میرا بہت تعلق ہو گیا، اور آخری میں آدمی ہوں گا جس سے اس کا رابطہ رہا، کیونکہ میرے والد نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ کرسی کی عزت نہیں کرنی، بندے کی عزت کرنی ہے. اور جبار مرزا کی وہ کتاب پڑھیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی میرے لیے. اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ جب ان کی بیوی کو کینسر ہوا تو وہ آئے میرے پاس اور کہنے لگے آج پیسے ٹیسٹوں کے. میں نے کہا سر یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ میرے ابا کے دوستوں میں سے ہیں. ان کا پھر بھی دے. میں نے کہا میرے باپ نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے، اور میں اپنے باپ کے دوستوں کی نا روایتوں کو نہیں توڑا کرتا. تو میری خوش نصیبی یہ رہی کہ طارق وارثی صاحب بڑے مشکل آدمی تھے. یہ بھی بتا دیں کہ آسان نہیں کہ یہ سارے اپنے ان کے ساتھ جو رفاقتیں بتا رہے ہیں نا، ظاہر انہوں نے کام کیا، میں نے کام تو نہیں کیا، لیکن ان کے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر قیوم اوان صاحب، جن سے ان کی بہت محبتوں کا رشتہ تھا. اسی لیے میرے بعد وہ تشریف لائیں گے کیونکہ ان کا تعلق بہت زیادہ تھا. اور طارق وارثی صاحب ہر آدمی تھے، اصولوں والے آدمی تھے، جینٹل مین تھے. اتنی آسانی سے کسی کے قابو نہیں آتے تھے، لیکن بس اللہ کا شکر اللہ نے ڈاکٹر بنا دیا. تو کبھی کبھی جب ڈاکٹر ایک ایسا پیشہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا، وہی ہمارا یا تو مریض ہو جاتا ہے یا ہم اس کے مریض ہو جاتے ہیں. ڈاکٹری وہ پیشہ ہے جس میں آپ لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچ جاتے ہیں، بیوی بچوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے جس کی وجہ سے طارق وارثی صاحب سے، اور سچی بات ہے خبروں کا تو شوق ہوتا ہے نا سب کو، ہمیں بھی تھا، اور طارق وارثی صاحب بڑی محبت سے سب کو کہا ہوا
اور اسی طرح شوری ملک کا حال تھا، اور بڑی محبت کرتے تھے اور اتنا خیال کرتے تھے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے جس پہ میں آ رہا ہوں کہ صحافت کو اس ملک میں ختم کر دیا گیا. مجھے یاد ہے وہ صدیق انصر صاحب یہاں سے غائب ہو گئے ویسے، تو میں ایک تقریر کر رہا تھا. فردوس عاشق اوان جو تھی وزیر اطلاع تھی، میں نے کہا ان سے مانگتے ہو پیج بورڈ؟ اور میں کہا یہ تو کمزور لوگ ہیں. کہ میں نے اس کے سامنے کہا تھا یہ تقریر کسی آدمی یا پچھلے آدمی. افسوس یہ ہے کہ جتنا صحافیوں کو پچھلے 10 سالوں میں خراب کیا گیا ہے، اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ صحافی برادری نہیں بول رہی، کیونکہ ہم اپنے اندر کے کربلا میں کئی 72 صدیق سوچوں کو مصلحت کے جدید خنجر سے قتل کر کے حسین ہونے کے مدعی ہیں. ہم ہر اللہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حسینیت کر کے دار ادا کر رہے ہیں. جتنے برے حالات اس دور میں صحافت کے ہو چکے ہیں 5 سال 10 کے علاوہ، کہ خدا گواہ ہے کہ لوگوں نے آپ کا اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ٹی وی دیکھنے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اتنی اور چیزیں میسر آ گئی ہیں سستی سستی ان کے موبائل میں جو ضرورت ہی نہیں رہی. اس پہ آپ کو لمحہ فکر ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے. ورنہ مجھے یاد ہے کہ جرأت نہیں ہوتی تھی نواز شریف صاحب کی، جرأت نہیں ہوتی تھی مشرف کی، کہ مجید نظامی جیسے لوگ جب کھڑے ہوتے تھے تو سچی بات ہے ان کی باتوں پہ پالیسیاں بنا کرتی تھی. صحافت کا یہ حال تھا کہ ایک صحافی کھڑا ہو جاتا تھا تو مسعود ملک صاحب، ہاں مجھے مسعود ملک بھی یاد آئے. مسعود ملک سے بھی میری بڑی محبتوں کا رشتہ رہا، اور میں شاید بولتا چلا ہوں تو آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں پہ میں بولتا چلا ہوں تو کیونکہ میں نے بتایا کہ میں نے ان سب کی گود میں جنم لیا ہے، کھیلا ہوا ہے. جتنے بڑے بڑے نام ہیں میں نے عثمانی صاحب کو بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے وہ کیا کہتے ہیں کراچی میں جنگ کے لیڈر انکل دورانی، میں نے ان کی گود میں بھی کھیلا ہوا ہے. میں نے ہر بڑے صحافی کی گود میں کھیلا ہوا ہے. لیکن اب جتنا بے توقیری میں نے صحافت کی دیکھی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ نواز رضا صاحب کو میں اسپیشل کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں کو اپنے شکر ہے انہوں نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور سچی بات ہے یہ ایک سینئر صحافی پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کی صحافت میں اگمٹ نقوش چھوڑے ہیں، جناب طارق واصف صاحب، ان کے لیے آج اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. اور اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا سید کیسر عباس شاہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور یہ سعادت حاصل کریں. سید کیسر عباس شاہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں RIUJ دستور CFUJ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے جانے والے دوستوں کا خیال رکھا اور ان کے تعزیتی رافت منعقد کیے. یہ تعزیتی رافت ایک قسم کا ایک سال ثواب بھی ہوتا ہے اور جانے والے کی یاد تازہ ہوتی ہے. طارق واصف صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا وہ یہاں پہ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال وہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے. جہاں تک میں جانتا ہوں طارق واصف صاحب اپنے پروفیشن سے انتہائی مخلص اور ایک دیگر مزاج کے اچھے انسان تھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور پھر میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور CFUJ دستور اور RIUJ دستور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن نے اس محفل کا انعقاد کیا. تو باقی میرے خیال وہ جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ان کے بارے میں جانتے ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایک اچھے انسان اور اپنے پیشے سے انتہائی مہلت تھے. تو دعا اللہ تعالیٰ کی مقصد کرائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جناب قائد محترم نواز رضا صاحب، ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، جاوید ناصر صاحب، ڈاکٹر فیم صاحب اور دیگر احباب، ایم جاوید صاحب، آصف صاحب اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کی خدمت میں سلام.
میں سب سے پہلے اپنے قائد جناب نواز رضا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے جانے والے ساتھیوں کو یاد رکھا ہے، اور یہ جانے والے دوستوں کی خوش قسمتی بھی ہے کہ انہیں نواز رضا صاحب جیسے احباب میسر ہے، ورنہ آج کی اس نفسہ نفسی کے عالم میں اولاد اپنے باپ کو نہیں پوچھتی ہے، اور عزیز و طارق اپنے عزیزوں کو بھی نہیں پوچھتے ہیں کوئی جنازے میں گیا نہ گیا۔ یہ کہ ہمارے معاشرتی روایات بن چکی ہیں، جنازوں میں بھی آخر پہ جاتے ہیں اور جنازے پڑھتے بھی نہیں اور واپس آ جاتے ہیں، وضو نہیں آئی، 100 بہانے بناتے ہیں۔ میں راولپنڈی اسلام آباد یونین جرنلسٹ دستور کے صدر رانا کوثر صاحب کو اور بالخصوص جناب نواز رضا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک بار پھر۔ طارق واسف صاحب ہمارے صحافت کے ایک نصیحت تھے، انہوں نے بے شمار لوگوں کو روزگار دیا اور ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ گو کے جانے والے احباب کے حوالے سے بہت سی رنجشیں بھی ہوتی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ انہیں معاف کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے لیے قابل احترام تھے، اور نواز رضا صاحب کی یہ بھی مہربانی ہم پہ کہ انہوں نے ہمیں پریس کلب کے اتنے الیکشن لڑوائے کہ ہمیں اب صحافیوں کے گھروں کا بھی پتہ ہے کہ کون بھارت ہے، تو اس لیے طارق واسف صاحب سے بھی ہماری شناسائی تھی اور ہم نے ان سے سیکھا بھی ہے۔ ہمارا پہلا ٹاکرا وارثی صاحب سے ہوا جب نیشنل پریس کلب میں طارق عثمانی صاحب نے قبضہ کروایا اپنے ساتھیوں کے ذریعے، تو ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی میں بھی وہ واسف صاحب بھی موجود تھے، تو واسف صاحب کے پاس ہمیں اپنے جو ہمارے ووٹ مخالفین نے کاٹے ہوئے تھے وہ لے کر کے گئے کہ جناب یہ جو نام کاٹے گئے ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ یہ نواز رضا کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ ضیاء الدین سے بات کریں، تو میری طرف سے اوکے۔ بہرحال ایک مختصر کہانی ہے، پھر اس کے بعد واسف صاحب کے ساتھ تعلق رہا، انہوں نے ہمیشہ شوکت بھی ہمیں ووٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جن احباب نے آج یہ محفل یہ تحریکی محفل ان کے لیے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حاجی نواز رضا صاحب کا پاکستان ٹریڈ یونین آفیشین کے صدر اور رانا کوثر صاحب راولپنڈی اسلام آباد یونین آفیشین کے صدر دستور کے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے رہبر ہمارے بڑے جناب طارق واسف صاحب کی وفات کے بعد یہ تاریخی ریفرنس رکھا، بلکہ ان کا ہی نہیں ہے، نواز رضا صاحب نے ہمارے جتنی بھی سینئر لاٹ ہے ان کے تاریخی ریفرنس کیے، ان کی سالانہ جو دعا ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ آج طارق واسف صاحب کے بہت ہی درینہ دوست ڈاکٹر عبدالقیوم عوام صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ڈاکٹر جمال ناصر صاحب اور ہماری ساری سینئر لاٹ یہاں پہ موجود ہے، تو ان کی موجودگی میں واسف صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن ہماری رفاقت داری رہی، انتہائی شریف النفس انسان تھے، اپنے پیشے کے حوالے سے وہ جینون ایڈیٹر تھے، انہوں نے نوائے وقت کی جس طرح آبیاری کی اور نظامی صاحب کی پالیسی کے حوالے سے نظریہ پاکستان اور کشمیر کاز کو اس ریجن میں جس طرح وہ ترویج کی اس کی، تو یہی وجہ تھی کہ اس ریجن میں نوائے وقت سب سے سرکولیٹڈ اخبار تھا، کیونکہ میں نے 8-10 جو اخبار سے خبریں وصال آج کا جناب ان بٹی صاحب کا پاکستان تھا، تو وہ سارے اخباروں کا بطور کرائم رپورٹر ہم دیکھتے تھے سرکولیشن وائز،
تو سرکولیشن اس ریجن میں صرف نوائے وقت کی تھی، اور نظریہ پاکستان کو اور کشمیر خاص کو انہوں نے اپنے اداروں میں، اپنے کالموں میں، اپنے پوری ادارت میں انہوں نے پروان چڑھایا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ نظامی صاحب یا ان کے بعد کی آنے والی ٹیم نے وارثی صاحب کی اس طرح وہ قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. تو وارثی صاحب کی شخصیت پہ ہمارے سینئر سارے دوست طارق مسعود صاحب بیٹھے ہیں، جوید عبد الناصر بیٹھے ہیں، جوید صاحب ہیں، آصف صاحب ہیں پرانے دوست، نثار صاحب بیٹھے ہیں، صفدر ملک صاحب ہیں، ہمارے سارے وہ اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ اچھے طریقے سے وہ اس سے بات کریں گے. ابھی بات کی اپنا خواجہ نواز راجہ صاحب نے کہ یہ جو پریس کلب ہے اس پہ میں نے قبضہ کروایا. میں حقیقتاً تمام دوستوں کی موجودگی میں سارے جانتے ہیں کہ قبضہ گروپوں کے ہم خلاف رہے ہیں، ہم قبضے کروانے والے نہیں ہیں. لیکن میں آج اس پلیٹ فارم سے طارق وارثی صاحب کی تعارفی ریفرنس سے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں ایک بہتری کے لیے، اس وقت بھی ووٹنگ کے ایشو تھے تو اس بہتری کے لیے میں کورٹ میں گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا جوید صدیق صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بلکہ آگے آئے ہیں جوید صدیق صاحب. تو میں آپ لوگوں سے، تمام دوستوں سے، ہمارے جو سینئر گارڈ ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ کوئی آ کے قبضہ کرے اور اس میں اتنی زہر سازی کرے کہ کمیونٹی بھی جو ہے وہ آج بالکل کمیونٹی ہماری خاموش ہے، بلکہ لوگوں نے پریس کلب جانا ہی چھوڑ دیا ہے. وہاں پہ یہ جس طرح ریفرنس وارثی صاحب کا ہمیں وہاں کرنا چاہیے تھا، بڑے لیول پہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم المیہ ہو گیا ہے کہ ہم پہ وہ جو کلب ہے اس پہ جو لوگ قابل ہیں وہ آج اس طرح قابل ہوئے ہیں کہ ہم اپنے سینئرز کا وہ وہاں پہ تعارفی ریفرنس بھی نہیں کر سکتے. تو وارثی صاحب کی ایک طویل جدوجہد تھی، وہ پروفیشنل ایڈیٹر تھے. آج جس چیز کا رونا ہے کہ آج وارثی صاحب کی تو ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ نیچرل امر ہے، لیکن ہمارے یہاں ایڈیٹر کا شعبہ فوت ہو گیا ہے، ایڈیٹر نہیں رہا، تو اس سے جرنلزم فوت ہوئی ہے. آج جس طرح جو بے روزگاری ہے میڈیا ورکر کے حوالے سے اور صحافیوں کے حوالے سے، جس طرح قسم کرسی سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایڈیٹر کا شعبہ فوت ہوا. ایڈیٹر فزیکلی بھی فوت ہو گئے، لیکن وہ پیشہ ورانہ طور پہ بھی آج ایڈیٹر فوت ہے. جوید صدیق صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمارے سینئر ہیں، کہ اس وقت اخبارات میں ایڈیٹر کی ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ ایڈیٹر جو رکھتے ہیں وہ مارکیٹر وہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں بزنس کتنا لا کے دو گے. ٹوٹلی کمرشل ہو گیا. کمرشل ہو وہ اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن آج جس طرح بے قدری میڈیا کی ہو رہی ہے، صحافت کی ہو رہی ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہیں. آج کسی کو اپنا انٹروڈیوس کرانا کہ میں صحافی ہوں، وہ بھی سچی بات ہے، شرم آتی ہے. تو راجہ صاحب، خاور صاحب، آپ سے میں معافی چاہتا ہوں. نہیں، میں بالکل نہیں محسوس کیا. وہ جو کابل گروپ ہے وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح قبضہ ہوا ہے، اور اس وقت وہاں صحافت نہیں ہے. وہ نیشنل پریس کلب صحافیوں کا ادارہ نہیں ہے اس وقت. وہاں کے لوگ واقعتاً قابض ہیں. اس کے لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح یہ کریں گے ہمارے ساتھ. ہم نے تو ایک جدوجہد کی تھی آپ کے ساتھ، کمیونٹی کے لیے جدوجہد کی تھی. اگر اس وقت نواز رضا کے خلاف سی آر شمسی صاحب کی قیادت میں ہم 16-17 سال الیکشن ان کے خلاف لڑتے تھے، تو جو لوگوں کی رائے ہوتی تھی اس کا ہم احترام کرتے تھے، اور شمسی صاحب
सारे लोग भाग जाते थे और शमसी साहब आके उस इलेक्शन को वो तस्लीम करते थे और बात करके जाते थे। और ये नहीं था कि जिस तरह आ जाए कि गिनती भी आप दीगर डिपार्टमेंट से करा रहे हैं, पुलिस आती है वो आके हमारी गिनती कराती है। तो ये बायस शर्म है, हम सबको सोचना चाहिए। और वो जो कब्जा हुआ है नजायज कब्जा इस वक्त, उसको वागुजार कराने के लिए हम सबको फिर से जदोजहद करना होगी, मिल के जदोजहद करना होगी। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर से आने माफी चाहता हूँ नवाज साहब आपसे। और अभी मैं अपने ख्यालात को जमा कर रहा था कि मुझे कहना क्या है। तारिक वारसी साहब, आगे मैं हूँ कहने को दिल नहीं करता। मैं ये कहूँगा एक दो लफ्जों में कि वो एक प्रोफेशनल एडिटर और एक मासूम शख्स, उनकी जुबान वो कितनी सख्त करना चाहते भी थे तो वो होती भी नहीं थी, लगती भी नहीं थी। मैंने उनको बहुत करीब से देखा कि उनके साथ मैंने अप्रैल 88 से नवंबर 92 तक काम किया मोबाइल के एक रिपोर्टर के तौर पर। शुरू में जूनियर, उनके बहुत जूनियर रिपोर्टर के तौर पर। यहाँ इस्लामाबाद में मैं जब जाम छोड़ के तो मेरे मोहतरम उस्ताद शोरिश मलिक साहब ने पुकार शुरू किया, मैं पुकार में आ गया उनके दोस्त की ताबत में। पुकार में बंद हुआ तो जो उसमें मैंने काम किया था तो उसके एक दो रोज बाद पार्लियामेंट की कैफेटेरिया में वारसी साहब मुझे नजर आए और ये मेरा उनका पहला बाकायदा इंटरेक्शन था। मैंने देखा अपने मखसूस अंदाज में, काका की कर रहे हैं, अखबार तेरा बंद हो गया। मैंने कभी कुछ नहीं कर रहे, फारिग आ जाओ मेरे को जगह है मेरे। और मैं फौरी नहीं गया, लेकिन थोड़े गैप के बाद जाकर मैं मिला, कुछ नाराज हुए, मैंने फौरी बुलाया से वो आया नहीं। लेकिन फिर जब मेरी जॉब हो गई, जिस तरीके से वो लेके चलते थे टीम को, रिपोर्टर्स को, डेस्क को, ये उन्हीं का एक अंदाज था। असेंबली से खबरें फाइल करने के लिए जाके G8 मरकज में जो ब्यूरो ऑफिस था वहाँ जाके बैठ जाना, नवाज साहब को पता है। मेरे इंतहाई मोहतरम और प्रोफेशन में मेरे पहले उस्ताद जावेद सदीक साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। तो फिर बाद में मेरे सीनियर थे नमाए वक्त में, तो इधर जाके बैठ जाना, तो खबरें जब फैक्स पे लैंड करनी तो देखना अच्छा उधर बैठा है ब्यूरो में, फोन आ जाए तो दफ्तर के लिहाज से बनाया है। अच्छा, अब ताल्लुक ऐसा था, उनकी डीलिंग भी ऐसी थी, कोई एडिटर साहब ने बैठने वास्ते बनाया नहीं, कोई तरीका नहीं। मैं सवेरे 9 बजे आके बैठा दफ्तर, इतने आके फाइल करो, और सर ब्यूरो भी तो इसीलिए है ना, नहीं हम नहीं पता। अच्छा, फिर जल्दी जल्दी खबरें फाइल करनी और तो गुस्से का इजहार उन्होंने यूं करना कि पता लगना कि आज तो दफ्तर पहुंचेंगे तो खैर नहीं। खबरें फाइल करके वहां पहुंचे, मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो ओवर ही शसीद सुना तो किया, ठीक है खबर, इतना गुस्सा करना था तो मैं 9 आता G8 से लेके बैंक रोड तक गाड़ी चलाई है, वो मेरे पास पुरानी FX होती थी। मैंने कहा सिर्फ आपके गुस्से को देख के तो वो तो गायब हो गया, और बस ठीक है चल चल, और फिर बातें शुरू हो जाएंगी।
مجھے جو ان کے پروفیشنل لائف میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جب جنم ضیاء اللہ کا پیارا گیا اگست کی میں مجھے جوائن کیے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا، تو مجھے یاد ہے ہم رپورٹرس بیٹھے تھے ریپورٹنگ روم میں، تو وہ آئے اور ایسے جو ان کا اسٹائل تھا جو ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، خبر ہے بہت لگی، دیکھو کی بن رہا ہے، اچھا کی ہو گئے، بس بیوی آئی تھی پیارا لاپتہ ہے، سب کے کام کھڑے ہوئے، کیا ہو؟ اور وہ جو کہتا ہوں کہ سنسنی نہیں چلائی طارق صاحب، بڑے سکون سے انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ پیارا مجھ سے اور بس الرٹ رہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ان کا لے کے چلنے کا، پھر جب ایونٹ ہوا، پھر جو انہوں نے کوریج کروائی، جس طریقے سے کروائی، جس طریقے سے انہوں نے گائیڈ کیا، جس طریقے سے وہ دین کو لے کے چلے، اور الحمدللہ مجھے یاد پڑتا ہے وہ پہلا ایونٹ تھا میرا بھی ان کے ساتھ بڑا ایونٹ کام کرنے میں، تو انہوں نے بہت اچھی کوریج نوائبت میں کی اس وقت، اور وہ ایک جو روایت تھی نوائبت کی، نہ صرف یہ کہ میں کہوں گا کہ وہ اس کے امین تھے، بلکہ اگر میں کہوں کہ ایڈیٹر کے منصب کی آخری نشانی، ایک اعلیٰ پائے کے ایڈیٹر کی ایک آخری نشانی، اور ہمارے محترم مرحوم دوست مسعود ملک، تو ان کے ساتھ ایک چلتا تھا ان کا ایک ہنسی مذاق بھی چلتا تھا، اس میں شک نہیں آتا کہ طارق صاحب کی اٹھان وہ کہاں سے، وہ شاید کوہستان یا اس سے پہلے کہیں انہوں نے بطور خوش نویس اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، تو مسعود ملک مرحوم جب خبر لکھتے تھے تو نواز صاحب صدیق صاحب گواہ ہوں گے اس بات کے، تو وہ لمبے لمبے لفظ لکھتے تھے جس کو پڑھنا ڈیسک پہ ذرا مشکل ہوتا تھا، تو مسعود ملک دکھائی دیتے تھا پیرا نہ لکھنا ہے، کتابت یا کلاساں لگو کچھ تو پھر بس کر لا گے کہ آپ یہ جوابی حملہ ہے، اور ایڈیٹر صاحب نے صرف میں بکواس کرنا ایسا نہ کوئی ذاتی مخاصمت تھی، نہ کوئی ذاتی ان کی کسی سے وہ کوئی جو ہے اڈا لگانا نہیں، وہ پروٹیکٹ کرتے تھے ٹیم کو۔ میں نے موٹر وے کے حوالے سے خبر پائی کہ نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور سلمان فاروقی سیکرٹری کمیونیکیشن تھے، بشارت سید صاحب پتہ نہیں شرکت رکھتے ہیں کہ نہیں، بشارت صاحب نے اس میں پوچھا انٹر کام پہ، کہا خبر پہ قائم ہے؟ ہاں جی قائم ہے، تو انہوں نے 3 کالم فرنٹ پیج پہ لیڈ کے نیچے چھاپ دیا، یہ عیاشی ہے، عالمی بینک نے موٹر وے پر اعتراض کر دیا، اور اگلے دن 11 بجے تک یوں ہل رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس بھی اور سیکرٹری کمیونیکیشن کا دفتر بھی، اور یہ زلزلہ جو تھا یہ نمائندوں کے دفتر تک بھی آیا، نرنتر مہدی صاحب پیغام لے کے آئے، فاروقی صاحب بلانے رپورٹر کی، طارق صاحب نے کہا نہیں، نمائندہ کا رپورٹ نہیں جاتا ہوتا، یہ کوئی روایت نہیں ہے، اور صاحب نے رمضانی صاحب کو فون کر دیا، رمضانی صاحب یہ منڈے کو لینا ہے، اچھا جی بیٹھے، وہ بھی اس بات پہ کہا، میں کہا بالکل ٹھیک نہیں کہہ گا، نیکسٹ ڈے وہ پھر آیا، فاروقی صاحب کہتے ہیں سوری نواز شریف نے ایک تنبیہات تھی، تجھے کی کر رہے ہو، تجھے تک رپورٹ میں بلایا نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک شرط، ابھی اپنی گاڑی میں لے کے جاؤ گے، کسی میں چھوڑ کے جاؤ گے، ہوگا کیا؟ مگر صرف کافی پلائیں گے، اور واقعی ایسا ہوا، میں گیا تو سلمان فاروقی صاحب نے وہ بڑے اسٹائلش تھے، وہ
وہ بغل گیر ہوئے تو کہا آپ ہمارے دوست ہیں، ٹھیک ہے، کافی پیئیں گے، بسکٹ کھائیں گے، کیک کھائیں گے، اور پھر جو کیا تھا ہمارے ساتھ دوستی بنا ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے، ہاں کی ہوا ہے میں کہی بس ٹھیک ہے۔ اب میں بہن گیا اس دن ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہے، 60 دن پہلے کی بات ہے، تو فون میرا بیٹا تھا، طارق وارسی بول رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ اصل میں کرتے ہیں اسلام آباد میں، اچھا میں تو لاہور شفٹ ہو گیا، اور انہوں نے مجھے خود یہ بتایا کہ مجھے ایسے فالج ہوا تھا، اب میں بہتر ہوں، اور ساتھ یہ کہا یہ وہ لمحہ ہے جس سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، جیسے بھی کال کر لیا تھا میں کال کر رہا ہوں، تو اللہ نے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، وہ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت اچھے انسان تھے، اور جس کی گواہی ہم سب دیتے ہیں، اللہ ان کو کربٹ جنت نصیب کرے۔ آپ کے نوٹس میں ہے نیشنل پریس میں، تو میں نے اس میں بھی کل بات کی تھی، تو وارسی صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ جنگ سے شروع کیا تھا، اور آپ بھی کچھ عرصے ہم وہاں بیٹھے تھے، تو پھر اس کے بعد 85 تک میں جنگ میں رپورٹر تھا، اور 86 اپریل میں میں نے جنگ چھوڑا اور نوائے وقت جوائن کیا۔ کوئی جنگ کے ایسے معاملات تھے تو آئی لیفٹ جنگ اینڈ آئی جوائنڈ نوائے وقت اپریل 86۔ تو وارسی صاحب سب ایڈیٹر تھے، ایڈیٹر تھے، ریجنل ایڈیٹر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لاہور چلے جائیں، وزیر نظامی صاحب سے ملے، تو میں چلا گیا، تو نظامی صاحب سے میری میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کب جوائن کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں کل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ چلے جائیں اور کل آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جائے، اور نیکسٹ ڈے جب میں گیا آفس، بینک روڈ پہ آفس تھا، تو وہ لیٹر اپوائنٹمنٹ پہنچا ہوا تھا، اور اس زمانے میں وہ گریڈ 3 اور گریڈ 2 اور گریڈ 1 یہ گریڈ ہوتے تھے، گریڈ 3 کا میرا لیٹر تھا، تو وقت میں نے جوائن کر لیا، 86 کی بات ہے۔ وہ ایک بڑے دھیمے مزاج کے آدمی تھے، مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں اس جہاں میں سفرو کرے، اور وہ پروفیشنلی واز ویری ساؤنڈ، لیڈ کیا لگنی ہے، سیکنڈ لیڈ کیا ہوگی، اس خبر کی پلیسمنٹ کیسے ہوگی، برابر یہ ساری چیزیں وہ بڑے پروفیشنلی اس کو ہینڈل کرتے تھے۔ تو ان کے اس دور میں 86 ٹو آنورڈس 97 تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا، پھر ایک درمیان میں ایک بریک آئی، تو اس دوران میں نے کل ظفر صاحب کا ذکر کیا تھا کہ مئی 98 میں، مئی 1988 بڑے زبردست ایونٹس ہوئے تھے پاکستان میں، اور اس دوران میں ہم نوائے وقت میں تھے۔ پہلے تو محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ، جو کہ خود ضیاء الحق صاحب ان کو لے کر آئے تھے، پارٹی الیکشن ہوئے، اس کی بنیاد پہ جنیجو صاحب پرائم منسٹر بنے، تو ان کی گورنمنٹ جو ہے 29 مئی 1988 کو ڈسمس ہوئی، اور آپ موٹر سائیکل چلا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، اور کمیٹی چوک میں ہم جا رہے تھے تو پتا چلا کہ جنیجو صاحب کی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی۔ تو یہ ایک بڑا ایونٹ تھا، اور محمد خان جنیجو صاحب کے ہم نے انٹرویوز بھی کیے، اور وارسی صاحب ہمارے اس پینل میں شامل تھے، تو
دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب ہم رات کو ڈنر پہ انٹرویو تھا تو اس میں عارف نظامی صاحب بھی تھے اور وہ بھی ہمارے کولیگ تھے. تو جب وہ کھانا آیا تو جنیدو صاحب نے پوچھا کیا پکا ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ آج تو چکن ہے, گوشت ہے. تو انہوں نے کہا سائیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں. جنیدو صاحب نے کہا کہ آج تو ہمارے پاس چکن پکا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں تو کئی ڈشز پکتی ہیں اور بڑا لیوشلی سرو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں سائیں, میں جنیدو صاحب کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ایک بڑے محب وطن پرائم منسٹر تھے, سادہ منش. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 10 دن یا 15 دن دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کھایا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ناشتہ اور لنچ اور ڈنر کئی ڈشز سرو ہوتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ اب اس کے بعد یہ انہوں نے بتایا اس پورے پینل کو, نوائے وقت نیشن پینل کا. تو میں نے کہا کہ کل سے اگر آپ لنچ میں گوشت یا مرغا سرو کریں گے تو شام کو سبزی اور دال. تو لکیلی آپ شام کو آئے تو آج وہ ہے مرغا پکا ہے اور ڈشز آپ کی بڑی اچھی ہیں جو آپ کھائیں گے. تو جنیدو صاحب کی مجھے یاد اس لیے آئی کہ وہ ایک ان کی گورنمنٹ اس میں سے ایک انٹرویو ہم نے کیا. اور اسی سال 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کا آپ نے ذکر کیا. اس سے پہلے 13 اگست 1988 ہم وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے گورنمنٹ ڈسمس کر دی تھی جنیدو کی, اور 90 دن میں الیکشن ہونے تھے. ایک بے چینی اور اضطراب اور یہ وہ ساری کیفیت تھی ملک میں. تو ضیاء الحق صاحب ان دنوں انٹرویوز دے رہے تھے. ایک انہوں نے جنگ کو دیا, جنگ پینل کو, ایک ڈان کو اور ایک نوائے وقت کو. تو اس پینل میں بھی تھا, واسی صاحب تھے, نصرت جاوید, ماریانہ بابر, انور کے جوائد صاحب بالکل لاہور سے وہ بھی تھے. پتہ آپ فوٹوگرافر تھے. تو ہم گئے وہاں آرمی ہاؤس میں, تو انٹرویو ہوا ہمارا, ہم نے کیا. تو وہ اس کے 3 دن بعد 17 اگست کو وہ طیارے کے کریش میں فوت ہو گئی. تو جب ہمارا انٹرویو تھا, بڑی دلچسپ وہ انٹرویو تھا, واسی صاحب بھی اس کا حصہ تھے. اور اس میں نے ان سے یہ استفسار کیا پینل کے اندر کہ اب جو الیکشن کروا رہے ہیں اس کے بعد تو وہ بھی پارٹی لیس ہوگا. تو میں نے کہا جی ہاں وہ بھی پارٹی لیس ہوگا. تو میں نے کہا کہ آپ نے پہلے پارٹی لیس الیکشن کروایا, تو پھر بھی ایک چھوٹی سی اپوزیشن جس میں جاوید ہاشمی اور یہ شیخ رشید صاحب تھے اور یہ قاری صاحب اللہ راجا شاہد ظفر, آبلا حسین, فخر امام. تو میں نے کہا کہ ممکن ہے پھر بھی کچھ لوگ آپ کے اس پارٹی کا سلیکشن کے بعد بھی ایک اور اپوزیشن بن جائے. تو جنرل صاحب نے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے سفید ٹوپی پہن رکھی تھی اور وہ واسکیٹ اور سامنے اس کے اوپر لنچ کے ٹیبل پہ جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں حزب اللہ چاہتا ہوں پاکستان میں, حزب اللہ کی پارٹی. تو آپ مجھے لگتا ہے حزب الشیطان کے آدمی ہیں. ایک انہوں نے مذاق کیا. تو وہ میں نے نوائے وقت میں اگر آپ 17 اگست کا 14 اگست کا اخبار دیکھیں تو وہ ایک باکس آئٹم لگا ہوگا کہ میں حزب اللہ بنانا چاہتا ہوں اور آپ حزب الشیطان کے آدمی ہیں. تو وہ بڑا دلچسپ انٹرویو تھا. اور اس کے 3 دن بعد ضیاء صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, وہ کریش ہو گئی. ایک بات مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب اس پینل انٹرویو میں کھانے کے بعد ہم
مسجد میں انہوں نے کہا جائے نماز پڑھنے. تو عارف نظامی صاحب نے ان سے پوچھا کہ جج صاحب کیا یہ درست ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اسلام آباد یا پنڈی سے باہر مت ٹریول کریں؟ تو مجھے یاد ہے کہ جج صاحب نے پیچھے مڑ کے کہا کہ عارف یو آر سو ویل انفارمڈ، آپ کو تو بہت کچھ چیزیں پتہ ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ میں پنڈی یا اسلام آباد مت چھوڑوں. اور لیکن امریکنز نے یا جو بھی پاورس تھی جب انہوں نے پلان کیا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا سفیر ساتھ بٹھا دیا. یہ جو ہے بات کی معاملات چلتے رہے. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کے دور میں بڑی بڑی خبریں ہوئی. وارسی صاحب نے ایک اور خبر بھی فائل کی تھی، اگرچہ وہ کیا کہتے ہیں ہماری ساتھی زبان میں کہ وہ بٹیرا ہی آ گیا تھا، لیکن وہ ایک ڈاکٹر ایوب خان کی ادارے سے کوئی صاحب آئے نوائے وقت میں، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ایک انٹرویو دینا چاہتے ہیں. جی اچھا وہ تو وہ آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ وہ انٹرویو دینا. تو یہ ایک انٹرویو تھا پہلا ڈاکٹر ایوب خان کا جو کہ وارسی صاحب نے کیا اور ہمارے اتفاق اس پر شاید اس کو کوئی اوارڈ بھی ملا. تو ہی واز اے پروفیشنل ایڈیٹر، ویری ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، اور ہمارے ساتھ ان کا بڑا اچھا دور گزرا. لیکن 97 میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ ایک اخبار نکلا تھا وصاف، تو میں وصاف چلا گیا اور وہ بھی آپ کو یاد ہے سر. 2-2.5 سال بعد میں واپس آ گیا نوائے وقت میں. تو مجھے انہوں نے ڈپٹی ایڈیٹر پروموٹ کر دیا نظامی صاحب نے، اور الٹیمیٹلی 1 سال بعد شاید وارسی صاحب ریٹائر ہو گئے اور میں ایڈیٹر بن گیا. اور تقریباً 18 سے 20 سال میں نے بھی گزارے. نواز راز صاحب ہمارے ساتھ تھے چیف رپورٹر، اور آپ تو شاید چلے گئے کہ چھوڑ کے. تو وارسی صاحب کا جو پیریڈ ہے بڑا کروشل اور امپورٹنٹ پیریڈ ہے. اس میں یہ واقعات بھی ہوئے، الیکشن بھی ہوئے، اور اس میں بڑے اچھے پولیٹیکل ایونٹس ہوئے. یہ اوجری کیمپ کا واقعہ بھی اسی دور میں ہوا تھا، اور اس سے بڑی ایکسٹینسو رپورٹنگ نوائے وقت میں کی تھی. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہماری یادیں وابستہ ہیں، اور ان کا پروفیشنلزم جو ہے اس کو بڑا ساؤنڈ پروفیشنل تھے وہ. اور انہوں نے اخبار کی جو اس دور میں جب کہ معاشرہ لگا ہوا تھا ملک میں، اس کی ساکھ کو، اخبار کی ساکھ کو اور اس کی کریڈیبلٹی کو انہوں نے قائم دائم رکھا. اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلزم میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اس جہاں میں درجات کو بلند کرے. تھینک یو سو مچ.